خواتین و حضرات، ہمارے مہمان اعزاز اور گزشتہ دور کے صدر جناب نذیر قیصر صاحب کے ایک شعری مجموعے گنبد خوف سے بشارت کا آغاز ایک دعا سے ہوتا ہے۔ اسی دعا سے چند اشعار مستعار لے کے میں اس دور کا آغاز کرتا ہوں کہ میری پہچان کی شہادت دے، میری پہچان کی شہادت دے، اے خداوند مجھ کو صورت دے، خاک سے معجزہ نمائی کر، آسمانوں کو ابر رحمت دے، اور اے زمان و مکان کے مالک بے طلب اور بے ضرورت دے، اے زمان و مکان کے مالک بے طلب اور بے ضرورت دے، اور شاخ در شاخ احمد، شاخ در شاخ پھول پتے لکھ، سادہ اوراق کو عبارت دے، شاخ در شاخ پھول پتے لکھ، سادہ اوراق کو عبارت دے، اور پانیوں پر ہوا کی گرہیں کھول۔ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یاد کیجیے۔ پانیوں پر ہوا کی گرہیں کھول، بادبانوں کو اذن رخصت دے، اور عہد بے کش میں پیمبر بھیج، بے خبر آئینوں کو حیرت دے، اور شاخ افلاک سے نجوم گرا، گنبد خوف سے بشارت دے۔ خواتین و حضرات، آج ارشد صاحب نے ایک نئی ترکیب استعمال کی ہے کہ ایک کلام بزبان ایک کلام شاعر والے دوسرا شاعر، تو میں بھی اسی میں شامل ہوں اس وقت۔ خواتین و حضرات، نذیر قیصر صاحب کے 14 شعری مجموعے، 15 شعری مجموعے ہیں، اور کلیات اس میں شامل ہے یا نہیں؟ کلیات ہو رہی ہے۔ تو ان مجموعوں میں سے ایک مجموعہ نعتوں کا بھی ہے۔ اس میں ایک پوری کہانی ہے اس کے پس پردہ کہ نعت کیسے ہوئی۔ وہ کہانی آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی معلوم کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کو یہ اعزاز ہے کہ ایک مسیحی ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے نعت گو شاعر ہیں، اور یہ پورا مجموعہ ہے نعتوں کا، اور ان کی نعتوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے نعت، اس کا مجموعے کا عنوان ہے اے ہوا مؤذن ہو۔ جناب پریشان خٹک نے ان کی نعت گوئی کے بارے میں لکھا کہ نذیر قیصر کی نعتیں ندرت خیال کا مرقع ہیں۔ انہوں نے روایتی نعت گوئی سے ہٹ کر ایک نئے اسلوب کی ابتدا کی ہے۔ ابھی جب میں آپ کو کچھ سناؤں گا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کرم حیدری صاحب نے فرمایا کہ نذیر قیصر کی نعت بلاغت کی انتہائی بلندیوں پر فائز دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی ایک نعت سے چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ دن سے پہلے سورج آئے، رات سے پہلے شام، دن سے پہلے سورج آئے، رات سے پہلے شام، صبحیں تیرے نقش قدم ہے، خوشبو تیرا خیام، اور نسل قبیلے لے کر نکلے اپنے اپنے علم، نسل قبیلے لے کر نکلے اپنے اپنے علم، لیکن ایک ہی اسم تھا آگے، ایک ہی لوح و قلم، رات سے آگے سورج اور سورج سے آگے تو، رات سے آگے سورج اور سورج سے آگے تو، تجھ سے آگے تیرے مقدس قدموں کی خوشبو، خوشبو اسم بنے اور اسم سے آگے نور کا حالہ، اور آج کی رات اس حالے کو میں تنہا دیکھنے والا، خوشبو اسم بنے اور اسم سے آگے نور کا حالہ، اور آج کی رات اس حالے کو میں تنہا دیکھنے والا،
پہلی شام مدینے کی اور دھند میں لپٹے باغ، پہلی شام مدینے کی اور دھند میں لپٹے باغ، سایہ سایہ دیکھ رہا ہوں صورت اور چراغ، ہاتھوں میں تاروں کے جھرمٹ، ماتھے پر محراب، اور کرن کرن آنکھوں میں اترے تیرے سچے خواب۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں جناب ڈاکٹر آغا سعید صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ سب کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے معزز مہمان کو یہاں لائے اور ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ گزشتہ 5-6 دہائیوں میں جناب نذیر قیصر پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب کی دنیا کے اہم اور معتبر ناموں میں سے شاید ہی کوئی نام ہو جس نے نذیر قیصر کی شاعری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو۔ وقت کی کمی، بیماری اور اتنا کچھ میسر ہونے کی وجہ سے میں نے شارٹ کٹ ایک لے لیا اور خود کچھ لکھنے کی بجائے، انگریزی میں کولاج کہتے ہیں نا، فوٹوگرافی، جب تصویروں کو جمع کر کے، تو میں نے مشاہیر کی آراء سے چند پھول چن کے ایک گلدستہ بنایا ہے، وہ خراج تحسین کے طور پہ اور آپ سے ان کے تعارف کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شکریہ بھیا۔ ہندوستان کی بہت مشہور پنجابی اور ہندی ادیبہ اور شاعرہ امرتا پریتم کے نام سے آپ لوگ سب واقف ہیں۔ پہلے انہوں نے جو لکھا پنجابی میں وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کہ نذیر قیصر صاحب کے بارے میں کہ من لیا کہ پہلا حرف خدا دا نہ ہے، من لیا کہ پہلا حرف خدا دا نہ ہے تے دوجا موت دے پرچھاویں دا، من لیا کہ پہلا حرف خدا دا نہ ہے تے دوجا موت دے پرچھاویں دا، پر میری مبارکباد تیجے حرف نو ہے، یعنی نذیر قیصر نو، جیدی ذات دا دیوا ہر تھاں بلدا ہے۔ نگیش بھائی اور دوسرے دوستوں کی ضرورت کے تحت اردو میں عرض کرتا ہوں کہ مان لیا کہ پہلا حرف خدا کا نام ہے اور دوسرا موت کی پرچھائی کا، مگر میری مبارکباد تیسرے حرف کو ہے، یعنی نذیر قیصر کو، جس کی ذات کا دیا ہر جگہ جلتا ہے۔ نذیر قیصر صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کس دیے کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ محبتوں کے شاعر ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، سب کی بنیاد محبت ہے۔ تو یہ جہاں جاتے ہیں محبتوں کا امرت ٹپکتا ہے، اور اسی لیے جو لوگ ان سے ایک دفعہ مل لیتے ہیں وہ پھر انہیں بھولتے نہیں ہیں۔ تو وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، انہوں نے ہمیشہ محبتیں بکھیری ہیں اور محبتیں کمائی ہیں۔ اورینٹل کالج لاہور کے سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر سہیل احمد خان نے اپنے ایک مضمون میں یہ بات تسلیم کی، اور اس کا بھی پس منظر ہے کہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا، کہ نذیر قیصر کا پہلا شعری مجموعہ آنکھیں چہرہ ہاتھ جب 1968 میں شائع ہوا تو غزل کے قارئین کو ایک نئی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس مجموعے کی غزلوں میں مناظر سے لپٹ لپٹ جاتی حیرت انہیں پراسرار بناتی تھی، جذبے میں کچھ ایسی شدت تھی کہ لگتا تھا کہ چیزیں خود اپنے وجود سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ نذیر قیصر صاحب کے پہلے شعری مجموعے نے شہرت پائی، بلکہ بہت شہرت پائی۔ اس کے 3-4 ایڈیشنز چھپے، شائع ہوئے اور نایاب ہوتے رہے، اور ابھی بھی نایاب ہے۔ سانج پبلیکیشنز والے غالباً اس کی اشاعت کر رہے ہیں، ایک بار کلیات کے ساتھ وہ بھی آئے گا۔ پروین شاکر، ثروت حسین، آپ نے ان کا تذکرہ کیا تھا اپنی گفتگو میں، اور جمال احسانی جیسے اچھا لکھنے والے اس وقت کے نوجوان شعراء سے اس کتاب سے ان لوگوں نے ان کی پہلی کتاب سے متاثر ہونے کا
اعتراف کیا۔ ثروت حسین نے کہا کہ نذیر قیصر نے 3 نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ پروین شاکر نے کہا کہ آنکھیں چہرہ ہاتھ ان کی پسندیدہ شعری کتاب ہے۔ افسانج پبلشرز جنہوں نے ان کی ترین تخلیق کی شعری تخلیق محبت میرا موسم ہے شائع کی ہے، ان کے پہلے شعری مجموعے کا نیا ایڈیشن شائع کر رہے ہیں اور ان کی کلیات پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ جناب امین مغل صاحب کے خیال میں آنکھیں چہرہ ہاتھ ایک حساس نوجوان کے اپنی ذات اور واردات میں سفر کی داستان ہے، جس میں نذیر قیصر اپنے تجربے کے حوالے سے نئی حسیات، جذبات اور خیالات سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے حیرت کدے میں کھڑا نظر آتا ہے، ایک ایسے لڑکے کی طرح جو حیات کی نئی لذتوں کے رنگا رنگ سیربین میں جھانک رہا ہے۔ 2 شعر دیکھیے کہ شاخوں پر سبز کونپلیں اور ندی میں پیلا ماہتاب، شاخوں پر سبز کونپلیں ندی میں پیلا ماہتاب، رات کی نرم سیج پر جاگ رہے ہیں کتنے خواب۔ شاخوں پر سبز کونپلیں ندی میں پیلا ماہتاب، رات کی نرم سیج پر جاگ رہے ہیں کتنے خواب۔ اور کس نے صبا کی لوح پر، سنیے گا، کس نے صبا کی لوح پر اوس کے حرف لکھ دیے، کس نے صبا کی لوح پر اوس کے حرف لکھ دیے، چادر خاک زرد میں کس نے کھلا دیے گلاب۔ خواتین و حضرات، آنکھیں چہرہ ہاتھ کے بعد نذیر قیصر صاحب کے 14، میں نے 13 لکھا تھا، درست کر دیا ہے کہ 14 شعری مجموعے اور 2 پنجابی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ نذیر قیصر صاحب کو شکوہ ہے کہ ہماری شاعری پر بلند آہنگ خطیبانہ لہجہ چھا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شکایت بجا ہے۔ چنانچہ مدھم احساسات، سرگوشیاں اور قربت کی نرم مکالماتی کیفیتیں ہماری غزل میں اجاگر نہیں ہو سکیں۔ اس احساس کے تحت بقول سہیل احمد خان، نذیر قیصر نے اپنی آواز کو اس قدر مدھم کر لیا ہے کہ اس میں ایک نیا پن آ گیا ہے۔ نذیر صاحب کے ایک اور مجموعہ کلام اے شام ہم سخن ہو کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سہیل احمد خان لکھتے ہیں کہ اس مجموعے میں نذیر قیصر نے دھیمے اسلوب کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دائروں میں روشنی بکھیرتی ہوئی موم بتیوں جیسی غزلوں میں حرارت بھی ہے اور گداز بھی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ برتن برتن گرتا پانی، برتن برتن گرتا پانی، جیسا برتن ویسا پانی، برتن برتن۔ بتائیے شاعری سنی ہے آپ نے پہلے کبھی ایسی؟ یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے۔ برتن برتن گرتا پانی، جیسا برتن ویسا پانی، 2 آنکھوں میں گھلتا کاجل اور گاگر میں ہنستا پانی، اس نے پیاس میں کروٹ لی اور گھڑے میں جاگا پانی۔ 2 شعر اور دیکھیے کہ وہ ایک منظر غبار جیسا، وہ ایک منظر غبار جیسا، وہ ایک صورت گمان جیسی، اور لکھی ہے زخمی لبوں پہ قیصر کوئی خاموشی بیان جیسی۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان کہتے ہیں کہ اسلوب کی سطح پر نذیر قیصر کو خطیبانہ گھن گرج کی شاعری سے جو شکوہ تھا، انہوں نے اپنی صدا کو نرم کر کے اسے متبادل راہ دکھا دی ہے۔ یہ آسان شاعری ہے جو نذیر قیصر نے خود اپنے لفظوں میں اتنی آسانی سے کی ہے جتنی آسانی سے سفیدے کا درخت اپنی چھال اتار دیتا ہے۔
جتنی آسانی سے سورج مکھی کا پھول اپنے حسن کا سونا بہتی ہوا کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے۔ دو اشعار آپ کی اجازت سے کہ میں بوند بوند جلا وصل کے کنارے پر، میں بوند بوند جلا وصل کے کنارے پر، وہ لہر لہر بدن کروٹیں بدلتا رہا۔ میں بوند بوند جلا وصل کے کنارے پر، سہیل بھائی، وہ لہر لہر بدن کروٹیں بدلتا رہا، گلاب بہتا رہا خواہشوں کے پانی میں، گلاب بہتا رہا خواہشوں کے پانی میں، ہوائیں چلتی رہیں اور دیا مچلتا رہا۔ شعر سنیے گا جعفر صاحب کہ سو تو جاؤں گا میں اکیلا بھی، سو تو جاؤں گا میں اکیلا بھی، جاگنا تیرے ساتھ چاہتا۔ یہ مضمون باندھا ہے، کبھی کسی نے آپ نے سنا ہے، کبھی نہیں سنا ہے۔ سو تو جاؤں گا میں اکیلا بھی، جاگنا تیرے ساتھ چاہتا ہوں۔ تو شعر اور سنیے کہ شعلے پر رکھے ہیں ہونٹ میرے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سامعین آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور یہ دعویٰ ہے میرا، پورے دنیا میں کسی اردو مجلس میں آپ کو یہ سامعین نہیں ملیں گے۔ شعلے پر رکھے ہیں ہونٹ میرے، آنکھوں پر رکھے ہیں ہاتھ اس نے، شعلے پر رکھے ہیں ہونٹ میرے، آنکھوں پر رکھے ہیں ہاتھ اس نے، میں ایک بھٹکا ہوا مسافر، بستر پہ بچھا دی رات اس نے۔ خواتین حضرات، عصر حاضر میں جب شاعری میں نئے پن یا جدت کی بات ہوتی ہے تو کئی نام ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ان ناموں میں ظفر اقبال صاحب کا نام قافلہ سالاروں میں آتا ہے۔ ظفر اقبال صاحب نذیر قیصر صاحب کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف جدید طرز احساس کی دولت سے مالا مال ہیں، بلکہ نذیر قیصر یہ طرز احساس آگے تقسیم بھی کرتے ہیں۔ ان کے اعلیٰ درجے کے شاعر ہونے میں کوئی کلام نہیں، ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں۔ نذیر قیصر کا شمار جدید غزل کے ان گنے چنے بنیاد سازوں میں ہوگا جو شاعری کا منظر نامہ ہی تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ 3 شعر کہ پہلی بوند کے گرتے ہی دھرتی ہنس پڑتی ہے، پہلی بوند کے گرتے ہی دھرتی ہنس پڑتی ہے، مٹی سے بارش کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خواب سے پہلے خواب کے سائے جاگنے لگتے ہیں، خواب سے پہلے خواب کے سائے جاگنے لگتے ہیں، اور تم سے پہلے یاد تمہاری آنے لگتی ہے۔ خواب سے پہلے خواب کے سائے جاگنے لگتے ہیں، تم سے پہلے یاد تمہاری آنے لگتی ہے، اور شاخ گلاب کی طرح قیصر وہ سرمستی میں مجھ سے لپٹ کر اپنے پھول کھلانے لگتی ہے۔ 2 شعر اور سنیے کہ ہونٹوں پر ہونٹوں کا سایہ ہوتا ہے، ہونٹوں پر ہونٹوں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نمک پرایا ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر ہونٹوں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نمک پرایا ہوتا ہے، سر ہوتا ہے اور کسی کے کاندھے پر، دل میں کوئی اور سمایا ہوتا ہے۔ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نذیر قیصر کا اصل کمال یہ ہے کہ اپنی ساری ہنرمندی میں وہ شعر کو صحیح معنوں میں شعر بنانے سے کبھی غافل نہیں رہتا، اور جہاں تہاں بے مثال خوبصورتی تخلیق کر کے پڑھنے والے کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ نذیر قیصر کے سوا، یہ ظفر اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، نذیر قیصر کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا اور کہیں نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ الفاظ کی نہیں بلکہ خود شاعری کی میناکاری ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسی تازگی میسر آئی ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔
ظفر اقبال کہتے ہیں کہ یہ تازگی ان کے لیے انتہائی خوشگوار بھی ہے اور بجا طور پہ قابل رشک بھی۔ یہ ان کا بڑاپن ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، یہ ان کا بڑاپن۔ خواتین و حضرات، پروفیسر جیلانی کامران کا نام اردو ادب میں کون نہیں جانتا۔ میرے الما ماٹر میں انگریزی ادبیات پڑھایا کرتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور اردو شاعری کا بہت معتبر نام ہے۔ جیلانی کامران صاحب نذیر قیصر صاحب کی غزلوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کی دنیا دشت وحشت کی دنیا نہیں ہے۔ فکری جمود خواہ کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، تجربے کے جمود کو ضرور پیدا کرتا ہے۔ نذیر قیصر کی شاعری دنیا میں تجربے کا جمود ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے، اور پہلی بار، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ پہلی بار انسان اپنے آپ کو کائنات کی بارگاہ میں جاگتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حدود عرصہ امکان سے گزر کے دیکھ، حدود عرصہ امکان سے گزر کے دیکھ، چمن کا رنگ ہوا کی طرح بکھر کے دیکھ۔ حدود عرصہ امکان سے گزر کے دیکھ، چمن کا رنگ ہوا کی طرح بکھر کے دیکھ، اور گزرنا مثل جرس صبح و شام سے قیصر، یہ روشنی یہ اندھیرا کہیں ٹھہر کے دیکھ۔ اور کچھ پوچھتی ہیں پیڑوں سے سرسبز ٹہنیاں، کچھ پوچھتی ہیں پیڑوں سے سرسبز ٹہنیاں، کچھ کہہ رہے ہیں راہ میں پتے گرے ہوئے، اور اے ماورائے فکر اب آواز دے کہ ہم خود سے بچھڑ گئے ہیں تجھے ڈھونڈتے ہوئے۔ اے ماورائے فکر اب آواز دے کہ ہم، اے ماورائے، مجھے پتہ تھا آپ کہیں گے تو میں نے پہلے پڑھ دیا، اے ماورائے فکر اب آواز دے کہ ہم خود سے بچھڑ گئے ہیں تجھے ڈھونڈتے ہوئے۔ اور یہ شعر دیکھیے جناب خالد رانا صاحب، کہ کھول دے آنکھوں میں دروازے حیرت قیصر، کھول دے آنکھوں میں دروازے حیرت قیصر، حرف پنہا کے معانی سر پردہ لکھ دے۔ دوستو، نذیر قیصر محبتوں کے پیغمبر ہیں، محبتوں کے شاعر ہیں، اور شبۂ ظلمات سے بے نیاز وہ اپنے حصے کی شمع جلانے میں مصروف ہیں۔ محترم احمد ندیم قاسمی کے الفاظ میں، نذیر قیصر غیر معمولی شدت احساس کا شاعر ہے، انہیں جدید تر شاعری کے معماروں میں شامل کرنا چاہیے۔ آپا بانو قدسیہ سبھی کی آپا وہ کہتی ہیں کہ نذیر قیصر شہر سخن کا وہ بنجارہ ہے جس کے پاس ہمیشہ نئی نئی سوغاتیں ہوتی ہیں۔ جناب ناصر کاظمی کے خیال میں نذیر قیصر کوئی کتابی شاعر نہیں، اس کی شاعری کے ماخذ فطرت کی کھلی کتاب میں بکھرے پڑے۔ منیر نیازی کہتے ہیں کہ نذیر قیصر کی شاعری کسی چمکتے ہوئے چاند کی طرح طلوع ہوئی ہے، اس شہر ظلمات کو شہر طلسمات بنا دینے کے لیے۔ ہم سب کے محبوب صحافی اور تجزیہ نگار جناب حسن نثار پیچھے نہیں رہے، وہ لکھتے ہیں کہ نذیر قیصر ہمارے عہد کا خوبصورت ترین سخنور ہے، اور میری ادبی محبتوں میں اس حسین شاعر کا نام سر فہرست ہے۔ خواتین و حضرات، بذات خود شہزاد نیر ایک بہت خوبصورت شاعر، نوجوان شاعر ہیں۔ نذیر قیصر صاحب کے شعری مجموعے محبت میرا موسم ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ حالیہ تقریبی رونمائی میں شہزاد نیر نے جو مضمون پڑھا اس میں سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ نذیر قیصر اپنے نرم لہجے میں کہتا ہے کہ محبت کو تلاش کر لیا جائے تو زندگی، کائنات اور خدا ایک ہی آئینے میں جلوہانے لگتے ہیں۔ نذیر قیصر کا نرم لہجہ، شاعری، نثر اور گفتگو یک رنگ ہے۔ اس کی شاعری دھیرے سے دل پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کا شعر مصری کی ڈلی کی طرح گھل کر سوچ کو میٹھا کر دیتا ہے۔ نذیر قیصر کی شاعری ایک وحدت پسند روح کی آواز ہے،
یہ دوئی کو اکائی میں بلکہ انگنت کو ایک دیکھنے کا رویہ ہے۔ وہ اکائی انسان ہے جسے ایک دیکھنا نذیر قیصر کا خواب ہے۔ وہ انسان پسند ہے سو محبت پسند ہے۔ اس کی شاعری محبت ہے اور محبت کے ہزار پہلو ہیں۔ نذیر قیصر محبت کے کسی بھی امکانی زاویے سے پہلو طے نہیں کرتا، وہ سوچ اور بدن کی یکسوئی کو محبت جانتا ہے۔ شعر سنیے ذرا۔ کہ سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا۔ سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا۔ شعر سنیے کہ جن لوگوں کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، جن لوگوں کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے سپنے سچے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے سپنے سچے ہوتے ہیں۔ مریم بی بی کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ بھی ان کی محبت کیسے ہے؟ خواتین حضرات، نذیر قیصر کے ہاں بلے شاہ، خلیل جبران، سچل سرمست، جان کیٹس، حضرت سلیمان علیہ السلام اور مہاتما بدھ، یہ سب محبت کے ایک ہی لہجے میں کہتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں، مسکرا کر ملیں اور محبت عام کر لیں۔ نذیر قیصر کہتے ہیں کہ ہم جو امن، محبت، ایثار اور انسان دوستی کے دعوے دار ہیں، ہم نے ابھی تک انسان سے گفتگو کرنا نہیں سیکھا۔ جاگنے والے تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، جاگنے والے تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، میں تیرے خواب میں آ کر تجھے لے جاؤں گا۔ بات ہو جائے۔ جاگنے والے تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، میں تیرے خواب میں آ کر تجھے لے جاؤں گا۔ شعر سنیے گا کہ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں۔ فلک صاحب، سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے سرور بھائی وہ بھاری ہے۔ شہزاد نیر کہتے ہیں کہ نذیر قیصر نے شاعری کو حسن کاری کی طرف تبدیل کیا ہے، اور یہی تبدیلی اردو شاعری کو نذیر قیصر کی دین ہے۔ شعر سنیے کہ وہ دھوپ بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ دھوپ بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا۔ وہ دھوپ بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا۔ خواتین حضرات، آخر میں جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، اور وہ علم خاصا ناقص ہے تو ممکن ہے میں بات غلط کہہ رہا ہوں، لیکن فیض صاحب نے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، جو بات ان کے بارے میں کہی ہے وہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں کہی۔ فراز صاحب، اب آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں فراز کا نام فیض کے بعد آتا ہے، آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بیاض ساقی فاروقی کی، لیکن آتا ہے۔ ان کے بارے میں فیض صاحب نے یہ نہیں کہا۔ افتخار عارف ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، ان کے بارے میں فیض صاحب نے یہ نہیں کہا۔ فیض صاحب کہتے ہیں کہ نذیر قیصر کی شاعری اردو شاعری میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ فیض صاحب سے ملے ہیں، جو لوگ فیض صاحب کو جانتے ہیں، وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ فیض صاحب بہت کم بولتے تھے، نپا تلا بولتے تھے اور بہت کم لکھتے تھے، اور یہ فلیپ وغیرہ لکھنے کی قاسمی صاحب کو تو عادت بہت تھی، لیکن فیض صاحب نہیں لکھا کرتے۔ فیض صاحب اکثر گریز کیا کرتے تھے۔ تو فیض صاحب نے یہ بھی کہا کہ نذیر قیصر بات سیدھی مگر گہری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا جال ہے
کہ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے، وہیں پہ آپ مار کھا جاتے ہیں کہ وہ بات اتنی سیدھی نہیں ہوتی، وہ بات دراصل گہری ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا پن اس کا جو ہے وہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ نذیر قیصر کے یہ فیض صاحب لکھ رہے ہیں کہ نذیر قیصر کے جذبات اور افکار ایک صحت مند ذہن اور درد مند دل کا پتہ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انسان کے دکھ درد اور ان کی بیچارگی کو اپنے درد مند دل میں سمیٹنے والے اور ان کے اندھیروں میں امید کی شمع روشن کرنے والے ہمارے مہمان اعزاز جناب نذیر قیصر کو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کی تالیوں کی گونج میں یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام اور گفتگو دونوں سے ہمیں نوازیں۔ ایک بار پھر تالیاں نذیر قیصر صاحب۔ بہت شکریہ۔ تاشی ظہیر صاحب کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ میں کچھ سناؤں یا اپنی شاعری کے بارے میں بات کروں۔ اتنا جامع اور اتنا خوبصورت طرز بیان تھا ان کا، اور میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں شعر بڑا خوبصورت لہجے میں سناتا ہوں، اور تاشی صاحب نے جس طرح میرے شعر سنائے تو وہ مجھے لگا کہ مجھ سے بھی بہتر انہوں نے میری نمائندگی کی ہے۔ پہلے سیشن میں ارشد صاحب نے بھی بڑی خوبصورت نظامت کی، اور نگیش صاحب نے بہت خوبصورت گائیکی کی، اور ہماری ایک اور سنگر تھیں جنہیں پریا کہہ رہے تھے وہ، اور تاشی صاحب کہہ رہے تھے نہیں وہ صفیہ ہیں، تو انہوں نے بہت معصومیت سے، بہت خوبصورتی سے، اور ہماری لبنہ نے بھی۔ لیکن آج میں بھی آپ کو گا کے غزل ضرور سناؤں گا۔ اور سب سے پہلے تھوڑا سا میں اس ماحول کو بدلنے کے لیے یہاں پر آ کر میں نے کچھ شاعری بھی کی، کچھ ڈائری لکھی، اور شاعری جو میں نے کی 2 نظمیں کہیں، اور اس میں ایک نظم اپنے بہت عزیز دوست ڈاکٹر آغا سعید صاحب کے لیے، اور آج میں آغاز اسی سے کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو تمام شاعری محبت کا قرض ہوتی ہے جو آپ ادا کرتے ہیں زندگی کے لیے، معاشرے کے لیے، اور یہ نظم بھی ڈاکٹر آغا سعید کے محبت کا قرض ہے جو ادا نہیں ہوگا، لیکن میں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ نظم پروز پوئٹری میں ہے، میں بہت کم نظمیں ایسی لکھتا ہوں، تو یہ ان کی نظر ہے اور آپ دوستوں کی بھی۔ نظم کا نام ہے ڈاکٹر آغا سعید کے لیے ایک نظم۔ تم جو نہیں کہہ سکتے، تم جو نہیں کہتے وہ بھی سنائی دیتا ہے، تم جو نہیں کہتے وہ بھی سنائی دیتا ہے، میں تمہاری خاموشی بھی سنتا ہوں، میں تمہاری خاموشی بھی سن سکتا ہوں، درختوں سے گزرتی ہوئی بارش اور ہوا کی آواز سب کے لیے نہیں ہوتی، درختوں سے گزرتی ہوئی بارش اور ہوا کی آواز سب کے لیے نہیں ہوتی، مگر جن کے کانوں پر مہر نہیں لگائی گئی وہ سن سکتے ہیں۔ درختوں سے گزرتی ہوئی بارش اور ہوا کی آواز سب کے لیے نہیں ہوتی، مگر جن کے کانوں پر مہر نہیں لگائی گئی وہ سن سکتے ہیں۔ قسم ہے صبح کی
جب وہ سانس لیتی ہے۔ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اور قسم ہے حرف اور قلم کی، میں اپنے اور تمہارے درمیان بہتی ہوئی خاموشی میں لفظوں کے پھول کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اور قسم ہے حرف اور قلم کی، میں اپنے اور تمہارے درمیان بہتی ہوئی خاموشی میں لفظوں کے پھول کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ قسم ہے شعلہ شعلہ پھول چنتے ہاتھوں کی، تم بے آواز لوگوں کی آواز ہو۔ قسم ہے شعلہ شعلہ پھول چنتے ہاتھوں کی، تم بے آواز لوگوں کی آواز ہو، جسے ہم سن بھی سکتے ہیں، جسے ہم چھو بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو آغا جی، آپ کی محبت کا قرض تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ شعلہ شعلہ پھول چنتے ہوئے ہاتھ ہمیشہ آپ کے لیے دعا میں مصروف رہیں گے۔ میں نے بہت یہاں پہ دوستوں سے باتیں کی کہ میں محبت کا شاعر ہوں، اور ان کو میں سب باتوں کو تو نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک دو باتیں کہ ہماری شاعری میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، اور عورت ہماری شاعری کا بہت بڑا اثاثہ اور بہت بڑا تذکرہ رہی ہے۔ تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہماری شاعری محبت کی شاعری نہیں ہے، تو وہ اس لیے کہ عورت کو پینٹ جس طرح کیا گیا ہے ہماری شاعری میں، وہ بہت نفی کا انداز ہے، منفی انداز ہے۔ مثلاً عورت کو بے وفا کہا گیا، ستمگر کہا گیا، رقیب کے ساتھ جانے والی کہا گیا، ہیلا کرنے والی، بہانہ ساز، اور اسی طرح زندگی کے بارے میں بھی ہماری شاعری میں بہت منفی رویہ رہا ہے۔ شہر ہے تو ویران ہے، قبرستان ہے، موسم ہے تو صرف پت جھڑ کا ہے، خزاں کا ہے، دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے، تو زمین ہے تو بے رحم ہے، آسمان ہے تو دشمن ہے۔ تو یہ رویہ ہماری شاعری میں، یہ تفصیل طلب بات ہے، بعض دوست اس سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن اگر آپ تمام شاعری کو کھنگالیے گا تو آپ ایک پیج پہ اس کے تمام موضوعات لکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ شہر ہے تو رونق والا ہے، زندگی سے بھرا ہوا ہے، موسم ہے تو سرسبز ہے، پھول کھل رہے ہیں، محبوب ہے تو باوفا ہے، محبت دیتا ہے آپ کو، رفاقت دیتا ہے، دوست ہے تو قابل اعتبار ہے، اور زندگی جینے کے قابل ہے، اور دنیا بہت خوبصورت ہے۔ تو ہماری شاعری اور زندگی میں یہ رویہ بہت کم ہے، اور اسے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ چند بالکل نئی غزلیں میں آپ کی خدمت میں، اور اس سے پہلے اردو اکیڈمی کا بہت شکر گزار ہوں۔ تاشی ظہیر صاحب جس خوبصورتی سے گفتگو کرتے ہیں، جتنی مٹھاس سے، ان کی شخصیت بھی اتنی ہی میٹھی اور خوبصورت ہے۔ اور آپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے سننے والے مجھے کہیں نہیں ملیں گے، اور واقعی آپ صحیح سننے والے اور صحیح سنانے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں سوتا ہوں سمندر جاگتا ہے، میں سوتا ہوں سمندر جاگتا ہے، سمندر میرے اندر جاگتا ہے۔
میں سوتا ہوں سمندر جاگتا ہے، سمندر میرے اندر جاگتا ہے، کئی راتیں کئی صبحیں علم طے کر چکی ہیں، کئی راتوں سے لشکر جاگتا ہے۔ مسافر کشتیوں میں سو رہے ہیں، ستارہ پانیوں پر جاگتا ہے۔ مسافر کشتیوں میں سو رہے ہیں، ستارہ پانیوں پر جاگتا ہے۔ ہوا چلتی ہے بارش ہو رہی ہے، وہ ان راتوں میں اکثر جاگتا ہے۔ ہوا چلتی ہے بارش ہو رہی ہے، وہ ان راتوں میں اکثر جاگتا ہے۔ وہی کروٹ ہے اب تک ہر شکن میں، وہی کروٹ ہے اب تک ہر شکن میں، تیری خوشبو سے بستر جاگتا ہے۔ وہی کروٹ ہے اب تک ہر شکن میں، تیری خوشبو سے بستر جاگتا ہے۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو کیسر کوئی خوابیدہ منظر جاگتا ہے۔ غالب کی زمین میں ایک نئی غزل میں نے کہی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ جب وہ صورت نظر نہیں آتی، جب وہ صورت نظر نہیں آتی، پھر نظر لوٹ کر نہیں آتی۔ جب وہ صورت نظر نہیں آتی، پھر نظر لوٹ کر نہیں آتی۔ کس جگہ ہیں دعا کے نقش قدم، کیوں تیری رہ گزر نہیں آتے؟ کس جگہ ہیں دعا کے نقش قدم، کیوں تیری رہ گزر نہیں آتی؟ کچھ خدا کا پتہ نہیں ملتا، کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ کچھ خدا کا پتہ نہیں ملتا، کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ہے وہی آئینہ دیر و حرم، اب وہ حیرت نظر نہیں آتی۔ ہے وہی آئینہ دیر و حرم، اب وہ حیرت نظر نہیں آتی۔ سائے دہلیز پر نہیں آتے، دھوپ دیوار پر نہیں آتی۔ سائے دہلیز پر نہیں آتے، دھوپ دیوار پر نہیں آتی۔ بڑھتی جاتی ہیں گھر کی دیواریں، کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی۔ بڑھتی جاتی ہیں گھر کی دیواریں، کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا بھی خواب آتا ہے، نیند پھر عمر بھر نہیں آتی۔ کوئی ایسا بھی خواب آتا ہے، کوئی ایسا بھی خواب آتا ہے، نیند پھر عمر بھر نہیں آتی۔ کوئی ایسا بھی خواب آتا ہے، نیند پھر عمر بھر نہیں آتی۔ جو پرندوں کے ساتھ رہتی تھی، اب وہ لڑکی نظر نہیں آتی۔ جو پرندوں کے ساتھ رہتی تھی، اب وہ لڑکی نظر نہیں آتی۔ میرے گھر میں بھی لوگ جاگتے ہیں، صبح کیوں میرے گھر نہیں آتے؟ میرے گھر میں بھی لوگ جاگتے ہیں، صبح کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ شعر کہنے کا تو سلیقہ ہے، بات کرنی مگر نہیں آتی۔ یہ میں نے اپنے وہ لکھا، ابھی تاشی صاحب نے پڑھا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایثار، قربانی، لیکن ابھی تک ہم نے انسان سے گفتگو کرنا نہیں سیکھا۔ شعر کہنے کا تو سلیقہ ہے، بات کرنی مگر نہیں آتی۔ جب وہ صورت نظر نہیں آتی، پھر نظر لوٹ کر نہیں آتی۔
بہت شکریہ.